السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں جینز ڈیفینس کی جانب سے ارجنٹینا کے لیے تھنڈر بلاک 3 خریدنے کی خبر کی وضاحت، قطر کے لیے نئی ترک شپ، ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کی آفیشیل رینج اور صلاحیت کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ چین اور انڈیا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو اکوائر کرنے کے لیے ارجنٹینا کی منسٹری آف ڈیفینس نے اپنے 2022 کے بجٹ ڈرافٹ میں آج سے چند دن پہلے مینشن کیا تھا۔ اس خبر کو لے کر مختلف زاویوں سے انالیسس کیا گیا۔ بعد میں ارجنٹینا کی منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی کہ اس نے ابھی کسی پلیٹ فارم کو منتخب نہیں کیا، لہٰذا اس خبر اور بعد میں منظر عام پر آنے والی معلومات پر کلیئرٹی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی کلیئرٹی تو یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو منسٹری آف ڈیفینس کے بجٹ میں کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا، جو ارجنٹینا کی ایک ویب سائٹ نے سب سے پہلے 16 ستمبر کو شیئر کیا۔ دوسری کلیئرٹی یہ کہ اس بجٹ سے متعلق خبر میں اور ہماری ویڈیو میں بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ اس ڈرافٹ کی ابھی ارجنٹینا کی کانگریس کی طرف سے اپروول ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد پھر ارجنٹینا کی حکومت اس پر آگے بڑھے گی، لہٰذا جب تک بجٹ اپروو نہیں ہوتا اور معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے تب تک اس ممکنہ ایکوزیشن کو حتمی تصور نہ کیا جائے۔ ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ارجنٹینا کی منسٹری آف ڈیفینس نے خود ہی اپنے بجٹ میں تھنڈر بلاک 3 کا ذکر کیا اور اس بارے میں کنفیوژن پیدا کی۔ جہاں تک جینز ڈیفینس کے ٹویٹر ہینڈل پر کل اس خبر کو شیئر کی جانے کی بات ہے تو اس نے بھی ارجنٹینا کے ڈیفینس بجٹ ڈرافٹ کا حوالہ دے کر ہی یہ بات کہی ہے، جو کہ اگین قبل از وقت ہے۔ لہٰذا جب تک بجٹ اپروول اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے اس بارے میں باقاعدہ معاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک تمام طرح کے دعووں کو غیر حتمی تصور کیا جائے۔ فرینڈز، ترکی کی انادولو شپ یارڈ نے قطر کے لیے نئی لینڈنگ کرافٹ ٹینک ویسل لانچ کر دی ہے۔ اس سے پہلے یہ پرائیویٹ ترک کمپنی ترک نیوی کے لیے 8 لینڈنگ کرافٹ ٹینک ویسلز تیار کر چکی ہے۔ اس شپ کو 1 سال کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ قطر اور ترکی کے درمیان اس ویسل سے متعلق معاہدہ گزشتہ برس ستمبر میں ہوا تھا۔ 1150 ٹن وزنی یہ ویسل 80 میٹر لمبی ہے اور اس پر عملے کے 25 پرسنل کے علاوہ 260 فلی اکوپڈ ٹروپس کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ یہ شپ بنیادی طور پر مین بیٹل ٹینکس کو سمندر سے خشکی پر لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس پر 3 مین بیٹل ٹینک اور کئی طرح کے ملٹری وہیکلز کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس شپ پر سیلف ڈیفنس کے لیے 2 30 ملی میٹر کی گنز کے علاوہ 2 12.7 ملی میٹر کی سٹیمپ گنز بھی نصب ہیں، جن کو ایسلسان نے تیار کی ہے۔ اس ویسل کی رینج 1500 ناٹیکل مائلز اور انڈیورنس 7 ڈیز ہے۔ فرینڈز، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے CBC نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ترکی روس سے S-400 کا دوسرا بیچ بھی خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے اس انٹرویو میں مزید کہا کہ امریکہ نے ہمیں S-400 کی جگہ پیٹریاٹ میزائل خریدنے کی آپشن نہیں دی تھی، جبکہ امریکہ نے $1.4 ارب رقم وصول کرنے کے باوجود ابھی تک F-35 ڈلیور نہیں کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ ترکی کے باہمی تعلقات کا آغاز کوئی اچھا نہیں ہوا۔ روس سے تعلقات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں بدھ کے روز روسی صدر سے ملاقات کروں گا اور اس پر دونوں ممالک کے درمیان اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روس سے S-400 ایئر ڈیفنس کا ایک اور بیچ خریدنے میں بھی انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ چین نے اپنے PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کا ایکسپورٹ ویریئنٹ یوہائی ایئر شو میں پیش کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ ایئر ٹو ایئر میزائل کی تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں۔ FC-31 فائٹر جیٹ کے اسکیل ماڈل کے ساتھ PL-15E دکھایا گیا ہے اور چائنیز سورسز نے اس ایکسپورٹ ورژن کی رینج 145 کلومیٹر کوٹ کی ہے، جبکہ اس کا وزن 210 کلوگرام بتایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ SD-10 یا PL-12 کہے جانے والے ایئر ٹو ایئر میزائل کا وزن 180 کلوگرام ہے۔ چین اس میزائل کے ساتھ ورائٹی آف گائیڈنس سسٹم بھی آفر کر رہا ہے۔ اس میزائل کے ساتھ ڈسپلے کیے گئے بروشر میں سیٹلائٹ نیویگیشن، ڈیٹا لنک اور ایکٹیو ریڈار پلس ٹرمینل گائیڈنس مینشنڈ ہے۔ چین دراصل اس میزائل کو خاص طور پر میٹیور اور امریکی ساختہ لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آفر کر رہا ہے،
जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाक फिजाइया ब्लॉक 3 पर इस मिसाइल को इंटीग्रेट करेगी, लेकिन मुमकिन तौर पर चीन ने पाकिस्तान को PL-15 का अपनी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल वर्जन ही ऑफर किया होगा, क्योंकि चीन के पाकिस्तान के साथ स्पेशल नोयत के दिफाई ताल्लुकात हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अभी तक सिर्फ पाकिस्तान को ही एक्सपोर्ट के लिए ऑफर किया है। तुर्कमेनिस्तान ने अपनी 30वीं इंडिपेंडेंस डे परेड में पहली मरतबा TB2 ड्रोन को शोकेस किया। तुर्कमेनिस्तान ने अपनी मिलिट्री परेड में तुर्क कंपनी से खरीदे गए TB2 ड्रोन्स को डिस्प्ले किया, जो MAML और MAMC स्मार्ट माइक्रो मिनीशन से लैस थे। वाज़ेह है कि तुर्कमेनिस्तान इससे पहले तुर्की से ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी हासिल कर चुका है, जबकि तुर्कमेनिस्तान तुर्की से वेपन्स इंपोर्ट करने वाले टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल होता है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्मी के लिए DRDO के तैयार करदा अर्जुन Mk-1A टैंक के 118 यूनिट्स का ऑर्डर कर दिया है। कंपनी के मुताबिक अर्जुन के बेसिक वर्जन से इस टैंक में टोटल 72 चेंजेस की गई हैं, जिसमें से 14 मेजर नोयत की चेंजेस हैं। नए वर्जन पर की गई अपग्रेड्स में बेहतर फायर पावर, ऑटो टारगेट ट्रैकर, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, एडवांस लेज़र वार्निंग सिस्टम और काउंटर मैयर सिस्टम्स काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा नाइट विजन में इम्प्रूवमेंट्स और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम का इजाफा भी किया गया है। अर्जुन टैंक के इस अपग्रेडेड वर्जन की डेवलपमेंट का काम जून 2010 में शुरू हुआ था, जबकि जून 2012 में यूज़र ट्रायल शुरू किए गए थे। लेकिन इस नए वर्जन का वज़न 68 टन है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये आर्मी की क्विक डिप्लॉयमेंट को महदूद कर देगा। चीन अपनी नेवी के लिए 33rd टाइप 54A फ्रिगेट जल्द लॉन्च कर देगा। टाइप 54A फ्रिगेट की पहली शिप चाइनीज़ नेवी में 2007 में शामिल हुई थी। चाइनीज़ नेवी के लिए तैयार करदा टाइप 54A फ्रिगेट की डिस्प्लेसमेंट 4000 टन और रेंज 4000 नॉटिकल माइल से ज़ायद, जबकि क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट्स बताई गई है। याद रहे कि पाक नेवी टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के सिलसिले की 4 शिप्स में से पहली शिप बहुत जल्द रिसीव कर लेगी। ताहम चाइनीज़ नेवी के ज़ेर इस्तेमाल टाइप 54A फ्रिगेट की निस्बत पाक नेवी के लिए तैयार करदा टाइप 54 AP फ्रिगेट में बहुत सारी चीज़ें पाक नेवी की रिक्वायरमेंट्स के तहत तैयार और नस्ब की गई हैं। ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।